آنے والے مہمانوں سے خاص گزارش ہے کہ ویوستھا کمیٹی کو ساتھ اور سہکار دے اور ویوستھا کا خاص خیال کرے. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور محبت سے پوری ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور ذرا جی لگا کے درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. سب سے پہلے آپ اہل محبت کو میں عرس قادری کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کا اس بارگاہ میں آنا مبارک فرمائے اور اس در کی برکتیں نعمتیں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. حضرات، اس وقت ہم اس کھلے ہوئے صحن میں صرف آسمان کے نیچے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ اس صحن اور آسمان کے بیچ میں اللہ کی رحمت صافگن ہے ہمارے اوپر. کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. یہ مقام اس وقت نزول رحمت کا ہے. یہ جو ہلکی ہلکی پھوہار آتی ہے نا، یہ آپ کو بھگونے کے لیے نہیں آتی، آپ کو سیراب کرنے کے لیے آتی ہے نا. ظاہر ہے ان صالحین کا ذکر سننے والے صرف ہم ہی نہیں ہیں. جو اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، مقبول ہو جاتے ہیں، جنہیں اللہ کی محبوبیت مل جاتی ہے، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو سننے والے صرف ہم آپ ہی نہیں ہوتے، آسمانوں سے ملائکہ بھی اتر آتے ہیں. یہ صالحین کا ذکر ہی باعث رحمت ہے اور اس کا سننا باعث ثواب ہے. آج میں یہاں کسی خطیب کی حیثیت سے نہیں ہوں، اس لیے بڑے کیجول ڈریس میں ہوں. یہ ایک سمبول ہے کہ میں بھی صرف فیضان حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں.
ہمارے جتنے بھی یہ سادات ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ان سب کے دادا ہیں، لیکن میں یہ باور کرا دوں یہ میرے بھی جد ہیں، میرے بھی دادا ہیں۔ تو آپ اپنا حصہ لیجئے، میں اپنا حصہ لینے آیا ہوں۔ چونکہ بحمدی تعالیٰ حضرت عبدالرزاق حنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آپ ہیں، اور ہمارا خاندان جو ہے وہ بھی حضرت شاہ عبدالرزاق حنوی کے خاندان سے ہے۔ یہ دونوں خاندان اوپر جا کے یک جدی ہو جاتا ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہو جاتے ہیں۔ تو بحمدی تعالیٰ مجھے اپنے بھائیوں میں، اپنے بزرگوں میں آ کر بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور میں یہاں صرف اس لیے آتا ہوں کہ بس سرکار کی چوکھٹ چومنے کی سعادت مل جائے اور میں بھی اپنا چہرہ دکھا لوں اور میرے حصے کی جو نعمت ہے میں لے کر چلا جاؤں۔ یہ تو یقین ہے، یہ تو یقین ہے۔ دیکھیں، نعمتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ صرف اعضاء کے حرکات و سکنات سے نعمتیں ان سے نہیں ملتی کہ آپ نے کان پکڑ لیا، یوں کر لیا، جھک گئے۔ نہیں میرے پیارے، یہ اعضاء کو جھکانے سے کام نہیں چلے گا، یہ اہل دل ہیں، جھکانا ہے تو یہاں دل جھکاؤ۔ تم جتنے جھکو گے اتنے ہی سر بلند ہو جاؤ گے، اور یہ آستانہ، یہ بارگاہ، یہ بڑی خوش نصیبی ہے اس پورے جوار کی، اس پورے علاقے کی، کہ غوث اعظم کی نسل یہاں پر آرام فرما رہی ہے۔ یہ حضرت خواجہ قادری حضرت رزق اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے پاک نسب کے امین ہیں۔ یہ وہ نسب جو غوث اعظم سے ملتا ہے، کتنا پاکیزہ نسب ہے، اور اس کے یہ امین ہیں یہاں پر۔ میرے پیارے، ہمیں اپنے دلوں کو یہاں جھکانا چاہیے اور یقین کو اپنے دلوں میں مضبوط رہنا چاہیے۔ کتنے پاک نسل کے یہ امین ہیں، میر میراں، پیر پیراں، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر۔ دنیا تاجدار ولایت کہتی ہے، اور ہیں غوث اعظم ہیں۔ غوث اعظم کے حوالے سے جو خطابات آپ سماعت کرتے ہیں، اس میں سرکار غوث اعظم کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکال دیا، مردے کو زندہ کر دیا، یہی واقعات سنائے جاتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ غوث اعظم بنے کیسے۔ اس سے آپ کو پتا چلے گا کتنی پاک نسل کے امین ہیں یہ، نسب کے امین ہیں یہ۔ غوث اعظم بنے کہ ایسے نہیں بن جاتے میرے پیارے، ایسے نہیں بن جاتے۔ یہ نعروں سے بنی ہوئی شخصیتیں نہیں ہیں۔ یہ دور حاضر میں نعروں سے شخصیتیں بنائی جاتی ہیں، یہ ایک ٹرینڈ ہے۔ لیکن میرے پیارے، جو اللہ کی محبوبیت سے شخصیتیں بنتی ہیں، مقبولیت سے شخصیتیں بنتی ہیں، ان کو نعروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ ان کی محبتوں کو ہر مومن کے قلب میں ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے غوث اعظم کا زمانہ نہیں دیکھا، غوث اعظم سے ڈائریکٹ کوئی بات تو نہیں سنی، لیکن روئے زمین پر کون ایسا مومن ہوگا جس کے دلوں میں غوث اعظم کی تعظیم نہ ہو، تکریم نہ ہو، عقیدت نہ ہو، محبت نہ ہو۔ بغیر سنے محبت ہے، بغیر دیکھے تعظیم ہے، تکریم ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ غوث اعظم محبوب سبحانی ہیں، اور جو اللہ کی بارگاہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اس کی محبتوں کو ہر مومن کے سینے پر القا کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ آج ہم لوگ یہاں حضرت رسول اللہ شاہ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ کس نے، جتنے حاضرین ہیں، کس نے ان کا زمانہ پایا؟ کس نے دیکھا ہے انہیں؟ ان کی باتیں کس نے سنی ہیں؟
کتنی باتیں بتائی گئی ہیں آپ کو ان کی؟ نہیں نا؟ لیکن مجھے بتاؤ، کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں جانتے، پھر بھی کھینچے چلے جاتے ہو نا؟ یہ محبتیں پیدا کس نے کی ہیں؟ کس نے کی ہیں؟ جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول محبوب ہو جاتا ہے، پھر اللہ خود اس کی محبت کو ہر مومن کے سینوں میں ڈال دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، غوث اعظم بنتے کیسے ہیں؟ ایک شخص ہے، ایک شہر میں ہے، مسافر ہے، اسے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ کوئی اقارب ہے، اس شہر میں اجنبی ہے۔ اور اس کے حالات یہ ہیں کہ اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، جو اثاثہ تھا وہ ختم ہو گیا، بھوک کی شدت بھی ہے، اور کوئی وسائل بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص بڑا خوددار ہے، بڑا غیرت مند ہے، بڑا حیادار ہے۔ وہ کسی کے سامنے دستے سوال پھیلانا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے۔ ایک ایسا شخص، بھوک کی شدت ہے، سامان کچھ نہیں کھانے کا، وہ شہر سے باہر نکل کر ایک دریا تھی، اس کے کنارے کنارے چلا جا رہا تھا۔ سامنے سے بہتی ہوئی دریا آ رہی ہے، وہ اس کے مخالف سمت جا رہا ہے۔ بھوک کی شدت، چلتے چلتے کچھ دور گئے، دیکھا کیا کہ پانی کی سطح پر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ بھوک کی شدت تھی، بہتا ہوا سیب آ رہا ہے، ظاہر مال غنیمت ہے۔ پانی میں گئے، سیب اٹھایا اور ایک بائٹ، اونلی ون بائٹ لیا ہی تھا کہ خیال آیا کہ یہ سیب ہے تو یہ کسی باغ کا ہوگا، کسی جھاڑ سے گرا ہوگا، اور جب جھاڑ ہے تو جھاڑ کا کوئی مالک بھی ہوگا، اور میں نے تو اس سیب اس مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا، یہ تو جرم ہے، یہ تو خطا ہے۔ بے چین ہو گئے، سیب کو ہاتھ میں لے لیا، اب اس طرف بڑھنے لگے جدھر سے سیب آ رہا تھا۔ کافی دور جا کر دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک باؤنڈری وال ہے، اس کے اندر سیب کے پیڑ ہیں، پیڑ کی ایک جھاڑ پانی پہ لٹکی ہوئی ہے۔ خیال کیا کہ شاید اسی جھاڑ سے سیب پانی میں گرا ہوگا جسے میں نے کھایا ہے۔ آپ اس باغ کے مالک کے دروازے پر پہنچتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹائی، مالک باہر آئے، پوچھا، شہزادے میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میری تو آپ سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، کہیے کیا کام ہے آپ کو، میری کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں آپ کا مجرم ہوں۔ کہا میں نے تو آپ کو جانتا ہی نہیں، تو میرے جرم کیسے ہوا؟ کہا اس لیے کہ آپ کے یہ جھاڑ سے گرا ایک سیب میں نے بغیر آپ کی اجازت کے کھا لیا، یہ جرم ہے، میں اس جرم کی معافی مانگنے آپ سے آیا ہوں، خدا را آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں لیکن جرم کا، گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا، آپ معاف کر کے مجھے اس سے آزاد کر دیجئے۔ وہ جو باغ کے مالک تھے وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے، بڑے جوہری تھے، نظر ڈالی، پہچان گئے کہ یہ میرے دروازے پر کوئی عام نوجوان نہیں، یہ تو ہیرا آ گیا ہے۔ جوہری تھے، ہیرے کو پہچان لیا، کہا اچھا ایسا ہے، کہاں ایسا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ نظر اوپر سے نیچے تک ڈالی اس نوجوان پر، پہچان گئے کہ بڑا قیمتی ہیرا میرے دروازے پہ چل کے آ گیا ہے۔ فرمایا کہ ہاں معاف کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ کہا میں ہر شرط بغیر سنے آپ کی ماننے کو تیار ہوں، لیکن جرم کا بوجھ لے کر میں زندہ نہیں رہ سکتا، آپ معاف کر دیں مجھے۔ کہیں شرط تو سن لو۔ کہا مجھے منظور ہے۔ کہا شرط ہماری یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، آپ کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ آج کا نوجوان ہوتا پوری زندگی ابا سے مشورے کی بات نہیں کرتا، لیکن ایسے موقع پہ ضرور کہتا کہ ذرا ابا سے مشورہ کر لوں۔ لیکن وہ مرد مومن، وہ نوجوان
کہتا ہے کہ میں کہہ چکا ہوں، مجھے منظور ہے، بلا تردد کے، بلا رکے ہوئے شرط کو منظور کر لیا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر نکاح ہو گیا۔ اس باغ کے مالک نے کہا کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے، آپ کی زوجہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں کمرے میں، آپ جائیں۔ پتہ بتا دیا اس کمرے میں۔ جب وہ نوجوان اس کمرے کی طرف بڑھا، کمرے میں داخل ہوا، وہ جو عروس تھی بیٹھی ہوئی تھی، جب دیکھا اپنے شوہر کو آتے ہوئے تو بیڈ سے اتر گئیں، جھک کر سلام کیا۔ وہ حیرت میں پڑ گئے کہ میں نے تو آہٹ بھی نہیں کی، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، انہوں نے دیکھ کیسے لیا جب یہ اندھی تھی؟ سلام کیا تو زبان جب گونگی تھی تو سلام کیسے کیا؟ یہ ہاتھ اٹھا کر سلام کیا، یہ لولی تھی تو سلام کیسے کیا؟ بیڈ سے نیچے اتری، یہ لنگڑی تھی تو یہ کیسے اتری؟ وہ پریشان ہوئے اور پلٹ کر بھاگنے لگے، کمرے سے باہر بھاگنے لگے۔ ادھر سے وہ باغ کے مالک آ رہے تھے۔ کہا شہزادے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھ سے پھر خطا ہو گئی، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی اور کمرے میں چلا گیا۔ تو باغ کے مالک نے کہا نہیں، آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، وہی آپ کی شریک حیات ہیں، وہی آپ کی بیوی ہیں۔ کہا آپ نے تو کہا تھا کہ وہ زبان سے گونگی ہیں لیکن وہ تو سلام کرتی ہیں، آپ نے کہا تھا وہ کانوں سے بہری ہیں لیکن میرے آنے کو سن لیتی ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ ہاتھوں سے لولی ہیں لیکن ہاتھ اٹھا کر سلام کرتی ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ ٹانگوں سے لولی لنگڑی ہیں لیکن وہ تو بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی، آپ نے یہ کہا تھا۔ کہا ہاں برخوردار، ہاں شہزادے میں نے یہ کہا تھا، لیکن یہ تو سنو میں نے کیوں کہا تھا۔ وہ آنکھوں سے اندھی ہیں اس لیے کہ انہوں نے کسی غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھا، وہ کانوں سے بہری ہیں اس لیے کہ کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، وہ پیروں سے لنگڑی ہیں اس لیے کہ گھر کی دہلیز سے کبھی قدم باہر نہیں نکالا، وہ ہاتھوں سے لولی اس لیے ہیں کہ انہوں نے کسی کو غیر مرد کو کبھی چھوا نہیں ہے، وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہیں کہ کسی غیر محرم کو کبھی دیکھا نہیں ہے، زبان سے گونگی اس لیے ہے کبھی انہوں نے بد کلامی نہیں کی۔ تو کیا سمجھے میرے پیارے، کیا سمجھے جب ایسے پاک صفات، پاک تینت، پاک باز، پاک سیرت والے دو نفوس آپس میں ملتے ہیں تو غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ جب ایسی پاک ذات دو نفوس ملتے ہیں تو غوث اعظم جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ غوث اعظم کتنے پاک نسب کے امین ہیں، یہ کتنے پاک نسب کی امین ہے میرے پیارے، آپ ذرا غور کریں۔ وہ غوث اعظم، اللہ اکبر، دنیا میں آ کر لوگ عمل سے، ریاضت سے، مجاہدات سے، تقوی سے ولایت حاصل کرتے ہیں۔ غوث اعظم دنیا میں آ کے ولی نہیں ہوئے، جب آئے تو ولایت لے کر آئے۔ اور دیکھیے غوث اعظم کی محبوبیت کا حال دیکھیے، محبوبیت کا حال یہ ہے کہ ان کی ولایت جو لے کر آئے وہ چھپی بھی نہیں رہی، وہ بھی قدرت نے ظاہر کر دی کہ یہ میرا محبوب ہونے والا محبوب بندہ یہ کچھ اور ہے، کچھ اور ہے۔ لوگ آ کر مجھے راضی کریں گے دنیا میں اپنے عمل و تقوی سے، لیکن یہ جا رہا ہے دنیا میں تو میں اس سے راضی ہوں، یہ محبوب ہے، اسے اپنا دوست میں بنا چکا ہوں، یہ میری دوستی جا کے نبھائے گا دنیا میں۔ غوث اعظم اللہ اکبر ولایت لے کر پیدا ہوئے، اور آپ کی ولایت چھپی بھی نہیں رہی، قدرت نے ظاہر بھی فرما دی۔ لوگوں کی ولایت ظاہر نہیں ہوتی، جس طرح سے ایک انسان اپنے ستر عورت کو جن چیزوں کا ڈھکنا اس پر واجب ہے اس کو ڈھکنے کا اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، اس سے زیادہ ایک ولی اپنی ولایت کو چھپانے کا انتظام کرتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن دیکھو قدرت نے غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں 29 شعبان کو، ٹھیک، رات میں پیدا ہوئے، کچھ دیر بعد سحری کا وقت ہو گیا، آگے دن روزہ رکھنا ہے، چاند ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہوا، ابھی غوث اعظم 4 گھنٹے پہلے پیدا ہوئے، سحری لوگوں نے کھائی، وقت ختم ہو گیا، غوث اعظم نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا،
پھر جب تک افطار کا وقت نہیں ہوا، آپ بتائیے 4 گھنٹے کا پیدا ہوا بچہ جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تبھی ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ اب یہ تو گھر کے اندر کی بات ہے نا بھائی۔ اب غوث اعظم کا پورے رمضان یہی معمول رہا۔ ابھی ہیں کتنے؟ 4 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، اس طرح سے 29 دن آپ نے رمضان کے گزارے۔ یہ بات آپ کی والدہ جانتی تھی کہ میرے بچے نے یہ معمول بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ گھر کے اندر کی بات ہے، لیکن اللہ نے قدرت نے اس کو ظاہر فرما دیا۔ جب 29 کا چاند آیا عید کا، تو بغداد میں اختلاف ہو گیا۔ یہاں بھی ہوتا ہے چاند نکلنے کا، ہوتا ہے نا، تو وہاں بھی اختلاف ہوا۔ رات بھر رویت و شہادت پر بحث ہوتی رہی۔ سحری کا وقت آ گیا، کسی نتیجے پہ لوگ نہیں پہنچے۔ تو یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب تک کوئی رویت نہیں آتی، اس کی شہادت نہیں آتی ہے، روزے کی نیت کر لو، آئے گی تو پھر اعلان ہوگا۔ اسی محفل میں علماء کی، دارالقضاء میں سارے علماء بغداد کے جمع تھے، اسی محفل میں ایک محب اہل بیت بھی تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا ایک عالم تھا۔ کہ آپ لوگوں نے تو بڑی کوشش کی، بڑی بحث و مباحثہ کیا، لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ لیکن میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک سید صاحب ہیں، ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ سحری کے بعد سے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، اور جب افطار ہوتی ہے تبھی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ تو اب سحری کا وقت ختم ہوئے 2 گھنٹے تو ہو گئے ہیں، چلتے ہیں ان کے دروازے پر، ایک بار پوچھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دلیل تو نہیں بنے گا، یہ کوئی نص نہیں بنے گی اعلان کی، لیکن پوچھ تو لیتے ہیں۔ اچھا ایسا ہے؟ اب دیکھیے آپ، وہ علماء جو کتابوں کی جزیات کو نص مان کر اس پر گفتگو کرتے ہیں، یہاں سارے لوگ تیار بھی ہو گئے، سارے لوگ تیار ہو گئے۔ اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ گئے وہاں پر، حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارے علماء کو اپنے دروازے پر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ کیا معاملہ ہو گیا، آج سارے بغداد کے علماء میرے پاس آ گئے۔ کہا کیسے آپ لوگوں نے زحمت کی، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے ایک تحقیق کرنی ہے، پوچھنا ہے کہ آپ ذرا گھر کے اندر جا کے پوچھ لیجئے کہ آج آپ کے بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ وہ تو ناراض ہو گئے کہ بھئی اس سے آپ کا کیا تعلق ہے کہ میرے بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ کہ حضرت گزارش ہے آپ پوچھ لیجئے۔ وہ گئے اپنی شریک حیات کے پاس، کیونکہ بغداد کے بڑے بڑے علماء تھے۔ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کچھ علماء ہیں، کیا ماجرا ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ تو آپ کی شریک حیات نے فرمایا اللہ اکبر، لگتا ہے کہ یہ راز ظاہر ہو گیا۔ معاملہ کیا؟ ان کو بھی پتہ نہیں تھا۔ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ سحری کے بعد دودھ نہیں پیتا تھا، اور افطار کا جب وقت ہوتا تھا تو دودھ پیتا تھا، لیکن میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، آپ کو بھی نہیں بتائی، لگتا ہے یہ راز کسی ذریعے سے باہر ہو گیا۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ روز نہیں پیتا تھا، آج پیا کہ نہیں پیا؟ کہ آج تو پیا ہے، آج تو پیا ہے۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ بھائی مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے بچے کا یہ معمول ہے، لیکن میری شریک حیات کہہ رہی کہ آج پیا ہے۔ اب تذبذب، پیا ہے، دودھ پیا، لیکن اعلان نہیں کر سکتے، یہ نص نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ لیکن وہ جو محب سادات تھے، اہل بیت تھے، ان کو تو یقین ہو گیا کہ اب زمانہ کچھ بھی کہے، چاند تو نکلا ہے، چاند تو نکلا ہے۔ اور اس یقین کے ساتھ وہ لوگ پھر دارالقضاء میں آئے، لوٹ کے پلٹ کر۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کم سے کم سینکڑوں لوگوں پر آدمی کا ایک قبیلہ آیا ہوا ہے، ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہا ہم لوگ پاس سے قریب کے گاؤں سے آئے ہیں، چلتے چلتے ابھی پہنچے ہیں، ہم سب رویت کی شہادت دینے آئے ہیں۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، آنکھوں سے چاند دیکھا۔ میرے پیارے، آج ہم اس غوث پاک کی پاک نسب کے امین کی بارگاہ میں ہیں، امین کی بارگاہ میں۔
جہاں سے غوث اعظم کے فیضان کی کرم کی خیرات بڑھتی ہے. آپ سمجھ گئے نا. بس میں آپ کو کوئی تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، بس تھوڑا سا میں نے ایک جھلک دکھائی کہ ہلکے میں مت لیجئے گا کہ آنا یہاں آپ کا رب کے فضل کی بات ہے، اور رب کے فضل کی اگر قدر نہیں کرو گے تو محروم رہو گے. یہ یاد رکھو میرے پیارے، ایسے مقامات پر تم خود نہیں آتے ہو، جب یہ بلاتے ہیں تو آتے ہو، ہے نا. مولا علی نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے جانا. تو صرف ارادہ کرنا کافی نہیں ہے کہ میں نے ارادہ کیا اور میں نہیں پورا کر سکا، تو اس کا مطلب کوئی اور ہے جسے میرے ارادے کی بھی خبر ہے. جب وہ چاہے گا تو ارادے کی تکمیل ہوگی. اسی طرح سے میرے پیارے، تم نے ارادہ کیا یہ ٹھیک ہے، لیکن میرے پیارے جب طلب ادھر سے ہوئی تو تم ارادے کو پورا کر سکے. اور یہ بات رکھو، کوئی کسی کو اپنے گھر دعوت دے کر بلائے تو مجھے بتاؤ کیا دروازے سے اسے لوٹا دے گا؟ بولو نا. کسی ایک عام انسان کی غیرت کو بھی یہ گوارا ہے کہ مہمان آئے، اچھا السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے چلیے ہو گیا جائیے گھر. ایسا تو نہیں ہوتا نا. کم سے کم ایک گلاس پانی ہی پلائیے گا، کچھ تو ضیافت کیجیے گا. آپ نے بلایا ہے مہمان کو، تو مہمان کو بن کھلائے بن پلائے ضیافت بغیر کیے ہوئے لوٹانا، یہ ہم جیسے عام لوگوں کی غیرت کو گوارا نہیں ہے. تو میرے پیارے کیسے سوچتے ہو کہ جب انہوں نے بلایا ہے تو بن دیے تم کو لوٹا کیسے دیں گے؟ کیسے لوٹا دیں گے؟ میرے پیارے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ملے گا لیکن میرے پیارے دل جھکاؤ. یہ اہل دل ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنے دلوں کو پیش کرو. اور دل کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ یہ ہاتھ پیر نہیں کرتے. دل کی نمائندگی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کرتے ہیں. ایک بار تڑپ کے پکارو تو انہیں، ایک بار آنسو بہا کے انہیں یاد تو کرو، ایک بار ان کی بارگاہ میں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ التجائیں تو کرو میرے پیارے. اور یاد رکھو تم سب اہل محبت ہو، اہل عقیدت ہو، تمہاری نسلوں میں محبت ہے. آج تم آ رہے ہو، پہلے تمہارے والد آتے رہے، پھر تمہاری نسلیں بھی انشاءاللہ اسی بارگاہ میں آئیں گی. سب اہل محبت ہو. تو مجھے بتاؤ، یہ ہمارے کون ہوئے؟ سادات کے تو دادا ہیں، لیکن آپ سب اہل محبت کے کیا ہیں؟ روحانی باپ ہیں. یہ کیا ہے؟ روحانی باپ ہیں. اب مجھے بتاؤ، کوئی بیٹا باپ سے بھیک مانگتا ہے کیا؟ بولو نا میرے پیارے، کوئی بیٹا باپ سے بھیک مانگے گا؟ بھیک نہیں مانگے گا نا. تو یہ ہمارے روحانی باپ ہیں، ہم ان کی روحانی اولادیں، تو یہاں بھیک مانگیں گے؟ بیٹا باپ سے انعام لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ انعام لیتا ہے. اور بھیک ایسی چیز ہے میرے پیارے جس سے صرف گزر بسر ہوتا ہے. اور انعام وہ چیز ہے کہ جب دینے والا دیتا ہے تو سامنے والے کی حیثیت نہیں دیتا، بلکہ اپنی حیثیت سے دیتا. کیا دیتا ہے؟ اپنی حیثیت سے دیتا ہے میرے پیارے انعام. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ انعام ملنے کے لیے انعام دینے والے کا خوش ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو میرے پیارے، ہے کہ نہیں؟ مانتے ہو نا؟ آپ ہی کے دو بیٹے ہیں، ایک ایگزام میں فیل ہو گیا، ایک ایگزام میں پاس ہو گیا. بتاؤ انعام کسے دیتے ہو؟
تمہارا بیٹا ہے, تمہارا بلڈ ہے بھائی, دونوں کو دو نا. نہیں نہیں نہیں, اس نے مایوس کیا اس لیے انعام اس کو نہیں دوں گا, اس نے مجھے خوش کیا اس لیے اس کو انعام دوں گا. تو معلوم چلا کہ انعام لینے کے لیے خوش کرنا ضروری ہے, خوش کرنا ضروری ہے. تو میرے پیارے یہاں آئے ہو تو ایک لمحہ رک کر سوچو اور عہد کرو, اس بار بھیگ نہیں لیں گے, ہم انعام لیں گے. اب انعام لیں گے, خوش کرنا ہے تو مجھے سوچنا کہ یہ خوش کس چیز سے ہوتے ہیں, تو سوچنا پڑے گا نا یہ خوش کس چیز سے ہوتے ہیں. یہ چادر, پھول, عطر پوشی, یہ لنگر, یہ گاگر, ان سب کے ذریعے ہم اپنی اظہار محبت کرتے ہیں ان سے, جس کا ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ ان کی خوشی نہیں ہے. یہ حضرات چادر اور گاگر اور پھول کے اس سے خوش نہیں ہوتے. ہاں ہم ان کی محبتوں میں یہ سب پیش کرتے ہیں, یہ ہمیں ثواب ملتا ہے, برکتیں ملتی ہیں, یہ تو صحیح ہے. لیکن ان کی خوشی کیا ہے؟ ان کی خوشی اسی میں ہے کہ جو انہوں نے کیا وہی ان کی خوشی ہے. تو اب ذرا سوچنا میرے پیارے, اگر انعام لینا ہے ان سے, اور انعام جب یہ دیں گے تو تمہاری حیثیت دے کر نہیں, اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے. اور ان کی حیثیت اللہ اکبر, کسی عقل میں یہ طاقت ہی نہیں کہ ان کی حیثیت کا اندازہ کر سکے. لیکن جب یہ دیں گے تو ان کا دیا ہوا انعام صرف تمہارے لیے نہیں, تمہاری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا, تمہاری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. تو انعام لینا ہے میرے پیارے تو پھر انہیں خوش کرنا پڑے گا. تو غور کرو, ارے جب تم اپنی پسند کی چیزیں لے کر جاتے ہو, یہ پھول, یہ چادر, یہ عطر, یہ کس کی پسند ہے؟ ہماری پسند ہے. اپنی پسند کو ہم ان کی محبتوں میں, ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ ہماری پسند ہے نا, ان کی تو پسند نہیں ہے. تو جب ہم اپنی پسند کی چیزیں لے کر جاتے ہیں اور یہ مایوس و محروم نہیں لوٹاتے, اگر ہم ان کی پسند کی چیزیں لے کر پہنچ جائیں تو حضرت شاہ رزق اللہ شاہ علیہ رحمہ, یہ سب آپ کے اپنے غلام ہیں, اہل محبت ہیں, آپ کے در کے گدا ہیں, آپ کے منگتے ہیں, آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھاتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں. آج جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کس سے خوش ہیں. انہیں انعام کی ضرورت ہے. اب بھیک سے گزر بسر ہوتا ہے, اب انعام چاہیے. تو آپ کس چیز سے خوش ہیں؟ کہا میری زندگی دیکھ لو, میں نے اپنی زندگی کس چیز میں گزاری. نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی, نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی, تلاوت میں نے کبھی نہیں چھوڑی, ورد درود میں نے کبھی نہیں چھوڑا, اچھے اخلاق میں نے کبھی نہیں چھوڑے, مروت میں نے کبھی نہیں چھوڑی. یہ چیزیں وہ ہیں جو مجھے پسند ہیں. تو میرے پیارے اب ان کو خوش کرنا ہے, خوش کرنا ہے, بن جاؤ نمازی. ان کو خوش کرنا ہے, بن جاؤ اچھے اخلاق کے مالک. ان کو خوش کرنا ہے, بن جاؤ اہل مروت. ان کو خوش کرنا ہے, بن جاؤ ایک نیک انسان اور سچے مسلمان. ایسے مسلمان بنو جیسا مسلمان تمہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں. ایک بار انہیں خوش تو کر دو میرے پیارے. کس چیز نے روک رکھا ہے تمہیں؟ کس چیز نے ہمیں روک رکھا ہے؟ ہم اپنی پسند کی چیزیں لے کر جاتے ہیں. اے کاش کہ کبھی ہم ان کی پسند کی چیزیں لے کر ان کے بارگاہ میں پہنچ جائیں. تو اس فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے, وجدان بولتا ہے کہ جب ہم ان کی پسند کی چیزیں لے کر ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو میرے پیارے دستے سوال پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, لب ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. چوکھٹ پہ پہنچو گے, ان کا دستے کرم تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گا. کھینچ لے گا میرے پیارے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث, خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ. میرے پیارے آپ ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس پرنور محفل میں, اس بارگاہ میں, ان کی چوکھٹ پر اللہ نے ہماری جانوں پہ فضل فرمایا کہ اپنے ایک محبوب برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں ہمیں پہنچا دیا. ہمارا یہاں آنا نصیب ہوا اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ یقین اپنے دلوں میں رکھو. دوسری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یقین, تذبذب مت رکھنا.
तज़ब्ज़ुब मत रखना, यकीन रखो ये अली की औलाद हैं, ये अली की औलाद हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया अल्लाहु युअती व अना कासिमुन, अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूं। बांटने वाला हूं, ये नहीं कहा सिर्फ जमीन वालों को बांटने वाला हूं। अल्लाह की नेमत की जरूरत तो आसमान वालों को भी है, फर्श वालों को भी है, सबको जरूरत है नेमत की। और नबी ने क्या फरमाया हदीस कुदसी कि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह मुझे देता है, मैं तकसीम करता हूं। नबी ने फरमाया तकसीम करता हूं। तो मुझे आप पता है, आपको पता है ये जिक्र अली इबादत भी है, जिक्र अली इबादत, दीदे अली इबादत। तो अब देख तो सकते नहीं हम, ये सादत तो हमें मिली नहीं, हम इस दौर में पैदा हुए, लेकिन जिक्र अली इबादत। और मैं कहता हूं जिक्र अली इबादत ही नहीं, जिक्र अली जरूरत, इबादत ही नहीं जरूरत। इसलिए जरूरत कि अल्लाह के प्यारे हबीब आका मौला ने फरमाया कि अल्लाह देता है, मैं तकसीम करता हूं। तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने आसमान वालों को वो नेमत जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता की तकसीम करने के लिए, आसमान वालों को वो नेमत बांटने के लिए, उन नेमतों का अमीन जिब्रील अमीन को बनाया, और जमीन वालों में नेमत बांटने के लिए मौला अली को अमीन बनाया। तो जिसे जिसे नेमत चाहिए जिक्र अली करता रहे, नेमत बंटता रहे। और आज ये अली की लाल की बारगाह है, यहाँ जिक्र अली भी होगा और लालों का भी जिक्र होगा। तो मेरे प्यारे यकीन में कोई कमजोरी आने मत देना। यकीन बहुत, मोमिन की सबसे ताकतवर चीज क्या है मालूम है आपको? उसका यकीन। इकबाल ने इसी बात को कहा था, यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जहादे जिंदगानी में है ये मोमिन की शमशीरें। यकीन अगर होता है तो सब कुछ होता है। पूरे यकीन के साथ रहिए। अरे आप मांगोगे भी तो क्या मांगोगे यार, इनसे क्या मांगोगे? आपकी आदत तो पड़ी हुई है, धंधा मंदा है, बरकत हो जाए यही मांगोगे, औलाद नहीं है हो जाए यही मांगोगे ना, बेटी की शादी नहीं हो रही यही तो मांगोगे ना, यही सब तो मांगोगे। ये क्या मुश्किल काम है इनके लिए? औलाद की नेमत मुस्कुरा कर देख लेंगे, जाओ हो गया काम। धंधा मंदा है सिर्फ यूं कर देंगे, जाओ हो गया काम। ये तो इनके एक तबस्सुम की खैरात है यार, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है। लेकिन आप सोचो, मेरे हाथ में पानी का जग है और आप प्यासे हो, मैंने कहा ठीक है अपना कासा बढ़ाओ, मैं पानी डालता हूं, अपनी प्यास बुझा लो। तो आप बजाय प्यारा लेके छलनी लेके आ गए। तो मैंने तो डाला पानी, लेकिन छलनी से सब पानी नीचे गिरा दिया आपने। तो यकीन ऐसी चीज है, अगर यकीन का कासा तुम्हारा मजबूत है तो मेरे प्यारे ये फैजान की बारगाह है, यहां से कोई महरूम नहीं लौटाया जाता। अपने यकीन के कासे को, प्याले को मजबूत रखो कि इंशाअल्लाह मौला ताला फिर देखो अपने इस दिल की जमीन को खेती के लायक बनाओ। इसलिए कि ये बंजर जमीन होती है ना, ऊसर बंजर, आपके पास दाना कितना ही हो, लेकिन कोई ऊसर बंजर जमीन में दाना डालेगा क्या? डालेगा? बोलो ना भाई, जब पैदा ही नहीं होना है तो डालने से क्या मतलब? तो अगर जमीन से आपको काश्त करनी है, फार्मिंग करनी है, दाना उगाना है, तो पहले जमीन को सही करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे प्यारे, अगर रहमत के छींटे और बूंदे तुम्हें चाहिए अपनी जिंदगी को, अपनी रूहानियत को सैराब करने के लिए, तो अपने इस दिल की जमीन को काश्त के लायक बनाओ, मोहब्बतों से सरशार करो, कीने, बुग़्ज़, इनाद, हसद जैसी नजासत को अपने दिलों से निकालो, और इन अल्लाह के महबूबों की बारगाह की मोहब्बतें, उनकी जात पर यकीन को अपने दिलों में मुस्तहकम और मजबूत करो। मेरे प्यारे, आज से ही तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा।
بدل جائے گی تمہارے قدموں کی چال، بدل جائے گی تمہاری زندگی کی روش اگر تم یقین کے ساتھ. اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے، آپ دنیا میں کہیں جاتے ہیں آپ مریض ہو گئے، آپ کو کچھ دماغی پرابلم ہو گئی، کچھ پیٹ کی پرابلم ہو گئی، کچھ ہارٹ کی پرابلم ہو گئی، ہے نا، کڈنی کی پرابلم ہو گئی، دماغ کی پرابلم ہو گئی تو نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے آپ، پیٹ کی پرابلم ہو جائے گی تو گیسٹرولوجسٹ کے پاس جائیں گے، کڈنی کی پرابلم ہو گئی تو نیفرولوجسٹ کے پاس جائیں گے. یہی تو کرتے ہیں آپ. تو آپ ہر چیز کے ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے وہ چیز حاصل کرتے ہیں، اسی سے ایڈوائس لیتے ہیں، ہے نا. آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آتا آج ہم جہاں آئے ہیں وہ کس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں؟ ابے ساری دنیا، یہ دنیا کی چیزیں تو دنیا سے مل ہی جائیں گی. وہ کیوں نہیں مانگتے یہاں جو دنیا والوں کے پاس نہیں ہے، صرف یہی ہے. اس لیے میں ایڈوائس کروں گا آپ کو، جہاں دنیا کی نعمتیں مانگتے ہو وہ کچھ نہیں ہے، تبسم کی خیرات ہے. مانگو میرے پیارے، وہ بھی مانگو جو دنیا کی کسی مارکیٹ میں، کسی انڈسٹری میں، کسی کارخانے میں، کسی ایجنسی میں تمہیں نہیں ملے گا، صرف یہی ملے گا. مانگو محبت کی دولت، مانگو ایمان پر خاتمہ، مانگو آخرت کی بھلائی، مانگو کردار میں حسن، مانگو اخلاق میں وسعت، مانگو محبتیں مانگو. یہ محبت، یہ اخلاق، یہ کردار کا حسن، ایمان پر خاتمے کی خیر اور آخرت پر خاتمہ ہو، خیر ہو آخرت ہماری. یہ دنیا کے کسی کارخانے سے، انڈسٹری سے، کسی شو روم سے تمہیں نہیں ملے گی. ملے گی میرے پیارے تو انہی بارگاہوں سے ملے گی. یہ بھی مانگا کرو میرے پیارے، اس کی بڑی ضرورت ہے. محبت کی خیرات نہیں مانگتے تو کیا ہوا؟ بھائی بھائی میں محبت نہ رہی، باپ بیٹے میں محبت نہ رہی، پڑوسی پڑوسی میں محبت نہ رہی. کتنے ہم بکھر گئے ہیں. اس لیے کہ ہم جاتے ہیں جہاں یہ محبتیں ملتی ہیں وہاں یہ چیز مانگتے ہی نہیں. تب محبتوں کی کمی ہوتی چلی گئی، ہم بکھرتے چلے گئے. ایمان کی سلامتی مانگو، اس کی دعا مانگو، ایمان ہمارا مضبوط ہوگا. کردار میں حسن مانگو تو بد کرداری سے بچے رہو گے. اگر یہ مسکرا کر جاؤ تیرا کردار اعلیٰ ہو جائے گا، اتنا ہی کہہ دے تو کام ہو جائے گا. اس لیے میرے پیارے آپ سب اہل محبت ہو، میں آپ کو یہ مزاج دے رہا ہوں، ذہن دے رہا ہوں کہ جہاں دنیا کی نعمتیں مانگتے ہو وہاں ایمان پر خاتمے کی دعا بھی مانگو، آخرت کی بھلائی مانگو، اخلاق میں وسعت مانگو، محبت کی دولت مانگو، کردار میں حسن مانگو، دینداری مانگو، آپس میں حسن سلوک کا جذبہ مانگو. میرے پیارے یہ بھی مانگو. اس کی بھی آج ہماری مسلم سوسائٹی کو بہت ضرورت ہے، چونکہ جتنا اس کمیونٹی میں بکھراؤ ہے، دیکھو ان کا کرم، دیکھو سب الگ الگ ہیں، الگ الگ ہو جائیں گے، لیکن دیکھیے آپ نے دیکھا جوڑ دیا انہوں نے. یہ سارے کوڑینار ہی شریف کے لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. ایک کوڑینار شریف کا ہے، کوئی وراول کا ہے، کوئی بھاؤ نگر کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے. دیکھو ان کی محبت نے سب کو ایک کر دیا. تو جب ان کی محبت نے ایک کر دیا تو نیک بھی بن جاؤ میرے پیارے، نیک بن جاؤ. تو ان بارگاہوں میں یہی مانگو. آج کی رات بڑی اہم ہے، جاؤ اس فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے. یہ صرف آنکھوں کی بصارت ہی نہیں لوٹاتے، یہ آنکھوں کی روشنی ہی نہیں لوٹاتے، بلکہ جس کی بصیرت خراب ہو گئی ہے اسے بھی اچھا بنا دیتے ہیں، اسے بھی اچھا بنا دیتے ہیں. میرے پیارے بارگاہ ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ دنیا دار ہیں، جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہی لے کے چلے آتے ہیں. اب محبت کب کی ختم ہو گئی اس کا احساس ہی نہیں رہا. لیکن میرے پیارے آپ آئے ہو تو یہ ان چیزوں کے اسپیشلسٹ ہیں، یہاں یہی ملتا ہے. یہ تو سب جو دے دیتے ہیں دنیاوی چیزیں، یہ تو آپشنل ورک ہے ان کا، یہ ان کا جزوی کام ہے. بھئی دنیا کی چیزیں ان کے لیے کیا ہے؟ یہ تو نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں سے وہ چیزیں بھی ملتی ہیں جو دنیا دینے سے مجبور ہے. اگر ملتی ہیں تو مجھے بتاؤ اخلاق کس فیکٹری میں بنتا ہے؟ دنیا نے محبت پیدا کرنے کے لیے کون سی ٹیبلٹ بنائی ہے؟ اچھے کریکٹر کا مالک بننے کے لیے کون سا سیرپ ہے دنیا کے پاس؟ نہیں ہے نا. یہ دنیا کی مارکیٹ اس سے خالی ہے. یہ ساری چیزیں یہیں ملتی ہیں. اس لیے میرے پیارے آپ سب اہل محبت ہو، اس لیے میں آپ کو یہ ٹپ دے رہا ہوں
کہ یہاں آئے ہو تو چوکنا نہیں، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، ایمان پر خاتمہ، کمی یہاں کچھ نہیں، کمی یہاں کچھ نہیں ہے، بس مانگنے کا انداز ہونا چاہیے۔ یہ کان پکڑنا، صرف یوں کر لینا اتنا کافی نہیں ہے، یہ تو ظاہر والوں کے لیے۔ جب یوں کرو تو تمہارا دل جھک جائے، آنکھیں جھکاؤ تو صرف آنکھیں نہ جھکیں، ساتھ ساتھ دل بھی گر جائے۔ آنکھ بند کرو تو تصور دنیا کا نہ ہو بلکہ ان حضرات کا تصور ہو کہ جن کی بارگاہ میں ہوں گے کیسا نورانی چہرہ ہوگا، کیا ان کا جلوہ ہوگا، کیسے ہوں گے وہ، اس خیال میں وقت گزارو۔ میرے پیارے پرچھائیاں نظر آنے لگیں گی، ان جلووں کی پرچھائیاں آنکھ بند کرو گے دھندلی ہی صحیح نظر آنے لگیں گی۔ دھندلی اس لیے ہے کہ ابھی دلوں میں کثافت ہے، اگر یہ دل صاف ہوتا تو دھندلی نظر نہ آتی، صاف تصویر نظر آنے لگتی۔ ان بارگاہوں کا یہ فیضان ہے میرے پیارے، جو ان کے بارگاہ میں دست سوال اٹھاتا ہے محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ آپ سب اہل محبت آئے ہو، محبتوں سے حاضری دو، دل کی گہرائیوں سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو، یقین کو مضبوط رکھو، انشاءاللہ مولا تعالیٰ نوازے گئے ہو اور پھر انشاءاللہ نوازے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔